میں ہوں کراچی سے ناصر بٹ، اور اس وقت ہم بات کریں گے ایک اہم کیس پر جس کے ہر جگہ چرچے ہو رہے ہیں۔ جی ہاں بالکل، مصطفیٰ قتل و اغوا کیس، اور آج اس میں جو اپڈیٹس ہیں وہ ہم اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے کہ 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کی توسیع کر دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ آج جو اس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ 2 گواہان تھے جن کے 164 کے بیانات قلم بند کر لیے گئے ہیں جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو۔ اچھا، اس پر ہم بات کریں گے، اور ایک بات اپنے ناظرین کو ہم خاص طور پر بتانا چاہیں گے کہ یہ 10-12 دن میں بہت ساری کنٹروورسیز پیدا ہوئیں کہ ارمغان کا وکیل ہے کون۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد زمان ایڈوکیٹ، جو انتہائی سینئر ہیں، زیادہ دہشت گردی کی عدالتوں میں بہت سارے مقدمات جو ہیں وہ ان کا صحرا جو ان میں بریتیں ہوئیں ملزمان کی وہ انہی کے سر جاتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عابد زمان ایڈوکیٹ، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم عابد۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ بہت ساری کنٹروورسیز تھیں کہ ملزم ارمان کے وکیل فلاں آ گئے، فلاں نے سائن کرا لیے، لیکن آج یہ کنٹروورسی ختم ہو گئی ہے۔ تو اس کیس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، جبکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہائی پروفائل معاملات ہیں، بہت سارے دن بدن اس میں چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، تو اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، باتیں تو میڈیا پہ ہو رہی ہیں اور عدالت میں کیا ہوگا یہ ایک الگ چیز ہوتے ہیں۔ آپ بھی ایک سینئر صحافی ہیں اور آپ ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ میڈیا کی بات کچھ اور ہوتی ہے اور عدالت میں کچھ اور بات ہوتی ہے۔ آج ان کا ریمانڈ پیش ہوا کورٹ میں، انہوں نے ہمارا وکالت نامہ سائن کیا اور ایون اس پہ اپنے انگوٹھوں کے نشان بھی لگائے وکالت ناموں پہ۔ تو ہم ان کے وکیل ہیں ارغمان کی طرف سے۔ آج ہماری کورٹ میں بات ہوئی تو ہم نے ان کے والدین کی ملاقات بھی کرائی ان سے، ارغمان سے، کورٹ کی پرمیشن سے، ود ان دا پریمیسز آف کورٹ، اور اس کے میڈیکل کا بھی ہم نے جج صاحب کو ریکویسٹ کی۔ جج صاحب نے کہا کہ ان کا میڈیکل کرایا جائے۔ پھر وہاں پہ انہوں نے 5 دن کے ریمانڈ کے لیے وہ کیا، کورٹ نے 5 دن کا ریمانڈ دیا۔ ان کی پروسیکیوشن کی وہ یہ تھی کہ ہم نے 164 کرانا ہے 2 وٹنسز کا، تو اس میں ملزمان کی موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ ان کی سائٹ سے یہ وہ تھی، ریکویسٹ تھی، تو اس پہ ریمانڈ ان کو ملا۔ آج ان کا 2 وٹنسز کا 164 ریکارڈ ہوا ہے، پر جو ریکارڈ ہوا ہے اس میں کیا کنٹرڈکشنز ہیں اور کیا ہماری فیور کی باتیں، ابھی یہ ہمارا ڈیفینس ہے۔ یہ جب ہم کورٹ میں کیس چلے گا تو بتائیں گے کہ اس میں کیا غلطیاں ہیں، کیا چیزیں ہیں، اور ہمیں کس حد تک وہ چیزیں فیور دی جائیں گی، پروسیکیوشن کے خلاف چلی جائیں گی۔ عابد زمان صاحب، ہم نے زیادہ دہشت گردی کی عدالت میں یہ دیکھا کہ ان کی والدہ کے وکیل بھی موجود تھے، اور باقاعدہ ایک ملزم کے آگے رکھا گیا کہ دونوں وکیل کرنا چاہتے ہیں یا ایک وکیل ہوتا ہے، جس پہ جج صاحب نے کہا کہ ایک کمپنی کا ایک وکیل ہوتا ہے، تو ان کی والدہ بھی بضد تھیں کہ وہ ان کا وکیل کریں۔ تو یہ معاملہ کیا ہے کہ والد اور والدہ الگ الگ ہیں؟ نہیں، وہ ان دونوں میں سپریشن ہو چکی ہے، تو دونوں اپنے بچے کی مطلب اس کو بچانے کے لیے دونوں چاہتے ہیں کہ اپنی کوشش کریں۔ اس میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی وہ ہے، دونوں کی کوشش تھی کہ اپنے بچے کے لیے بہتر سے بہتر کریں۔ پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا، میرا وکالت نامہ انہوں نے سائن کیا، مگر اس میں جو دوسرے وکیل صاحب ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے، ہمیں اسسٹ کریں گے، ہمیں اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، مگر پاور ہماری فائل ہوئی ہے، وکالت نامہ ہمارا ہے۔ دیکھیے، پاور آپ کی فائل ہو گئی، وکالت نامہ آپ کا سامنے آیا ہے، اور جج نے ایکسیپٹ بھی کر لیا، ساری چیزیں ہو گئی، ملزم نے ایکسیپٹ کر لیا، ان کے اہل خانہ نے ایکسیپٹ کر لیا، والد والدہ نے ایکسیپٹ کر لیا۔ لیکن میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ زیادہ دہشت گردی کی عدالت کے سینئر وکلاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور بہت سارے کیسز آپ نے، تو یہ کیس جو ہے وہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ تمام ہوائیں آپ کے مخالف ہیں، اور جس طریقے سے ارغمان کو پیش کیا گیا اور جس طریقے سے روزانہ کی بنیاد پر جو انکشافات ہو رہے ہیں کہ ارمغان ایسا تھا، تو اس پر آپ نے اسٹڈی تو کیا ہوگا، تو آپ نے کیا نتیجہ اخذ کر کے یہ کیس اپنے ہاتھ میں لیا؟ میں اب تک جو اس کیس کو دیکھ رہا تھا تو اس میں کچھ باتیں میں کورٹ آپ کے سامنے آپ کے توسل سے بیان کروں گا۔ دیکھیں، اس میں یہ تھا کہ ارغمان ویٹ کا سپلائر ہے، ڈرگ کا سپلائر ہے، ابھی تک ڈرگس کی ایسی سپلائی نہ اس کے گھر سے کوئی ڈرگس برآمد ہوئی۔ تو پہلا الزام جو اس کے خلاف میڈیا پہ ہر طرف بات کی جا رہی تھی وہ غلط ثابت ہوا۔ دوسری بات یہ کہ وہ ڈبہ چلا رہا ہے اور گھر میں کال سینٹر کھولا ہوا ہے، اس پہ بھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا، تو وہ بات بھی غلط ثابت ہوئی۔ پھر تیسری بات یہ کہ اس نے گھر میں 40-50 گارڈ رکھے ہوئے ہیں اور اس طرح ہو رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے، وہ بات بھی غلط ثابت، کیونکہ جب پولیس کی ریڈ ہوئی اس کے گھر پہ تو اس کے گھر پہ کوئی بھی گارڈ نہیں تھا۔ پھر ایک اور بات، 4 گھنٹے تک پولیس کہتی ہے مقابلہ ہوا۔ 4 گھنٹے مقابلہ آپ سمجھتے ہیں لیاری گینگوار میں ہوتے تھے 4 گھنٹے مقابلے، جب چودھری اسلم کی اور عزیر بلوچ کے کیسوں میں وہاں پہ وہ مقابلے دکھائے جاتے تو وہ 4-4 5-5 گھنٹے چلتے تھے، اس میں کیا نقصانات ہوتے تھے اور کیا کیا ہوتا تھا۔ ڈیفینس جیسے پوش علاقے میں 4 گھنٹے کا مقابلہ
مطلب ہو نہیں سکتا. اور ایک بندہ اور اتنی نفری اور وہ 4 گھنٹے مقابلہ کرے تو یہ خود ایک سوالیہ نشان ہے کہ 4 گھنٹے مقابلہ کیسے ہوا. تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے اپارٹ فرام دیٹ مرڈر اینڈ کڈنیپنگ آئی ایم ناٹ سیئنگ اینی تھنگ آن دیٹ, مگر یہ جو چیزیں جو آپ نے بیان کی, مگر آپ دیکھیں میڈیا پہ بھی سب ہائپ انہی چیزوں کی وجہ سے دی جا رہی ہے. اور وہ بھی کسی کے بارے میں نہیں کہتا, مگر کوئی بھی کسی کے لیے بات کرے صرف ریٹنگ کے لیے باتیں نہ کرے, میڈیا پہ بیٹھ کے ویلاگز نہ بنائے, جو اصل حقیقت ہے اس کے لیے بات کریں. آپ نے عابد بھائی بات کی گینگ وار کی, تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں. اور ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 4 گھنٹے مقابلہ شو کیا جا رہا ہے اس کو, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایک ڈی ایس پی زخمی ہو جائے, ایک سپاہی زخمی ہو جائے تو ملزم زندہ پکڑا جائے؟ اب یہ میں اس وقت اسپاٹ پہ تھا نہیں, یہ تو پولیس بتائے گی جب کٹہرے میں. واقعات اور حقائق ہمارے سامنے لائے جا رہے ہیں پروسیکیوشن کی جانب سے, اور 4 گھنٹے جیسے آپ نے کہا کہ مقابلہ ہوا اور جدید اسلحے سے فائرنگ ہوتی رہی پولیس پر. میں اس توسط سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سینئر لائر ہیں اور بہت سارے کیسز عدالتوں میں آتے ہیں, اس طرح کے پولیس مقابلوں کے آتے ہیں. کچھ میں ہوتا ہے جی ہلاک ہو گیا ملزم, یہ ہو گیا, لیکن ایک ڈی ایس پی زخمی ہوا. اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں ایز اے سینئر لائر؟ ایک ڈی ایس پی زخمی ہوا, ایک اور پولیس والا کہتے زخمی ہوا. پولیس ریڈنگ پارٹی کے ساتھ گئی تھی فلی ایکوپڈ, اور وہاں اس گھر میں صرف ایک ہی بندہ تھا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو 164 کا پروسیس ہوا اس میں ملازمین نے ایک تو شناخت کر لیا ملزمان کو, اور ان کے بارے میں جو تفصیلات بتائی ہیں وہ سب پوری دنیا کو سامنے آ گئی ہیں میڈیا کے ذریعے. اور اس میں جو نشاندہی کی کہ خون تھا اور پولیس آئی اور یہ ہوا اور آٹومیٹک دروازے تھے اور باس, دونوں گواہوں کے ہم نے دیکھا کہ باس کہا جا رہا تھا, اور کہا تھا کہ جب ایک دفعہ گھر میں داخل ہو جاتے تھے تو باہر نکلنے کا راستہ نہیں تھا, اور کھانے پینے کی جو اشیاء تھی, جو سامان تھا, وہ بھی آن لائن منگایا جاتا تھا. اس پر ذرا روشنی ڈالیے. ایک چھوٹی سی بات آپ کو دوں گا, کلو دیتا ہوں آپ کو. گھر میں مقابلہ ہوا, یہ دونوں نوکر جو تھے موجود تھے. پولیس نے ان کو نہیں پکڑا, بڑی حیرت کی بات ہے, ان کو بعد میں پکڑتی ہے. مطلب پولیس اتنی نااہل تھی کہ اس موقع پہ ارغمان کو پکڑ لیا, اور گھر پہ یہ 2 نوکر موجود تھے, ان کو نہیں پکڑا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے بھاگ گئے. کیسے بھاگے؟ پولیس گھر کے سامنے کھڑی ہوئی, مطلب یہ پولیس کی نااہلی نہیں ہے. تو اس سے وہ مقابلہ کہاں چلا جاتا ہے. اور یہ جو نوکر ہیں وہ اس گھر سے بھاگے کیسے, ان کو اس وقت گرفتار کیوں نہیں کیا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیئر از سم تھنگ شیکی. اچھا ایک اور کنٹروورسی ہے اس معاملے میں, مصطفیٰ قتل کیس میں, اور میں چاہوں گا اس کو بھی آپ کلیئر کر دیں. بہت سارے لوگ آپ کو جانتے ہیں, جیسے مجھے پتہ ہے کہ آپ ہمیشہ اے ٹی سی میں ہمیں نظر آئے, لیکن آپ جس کمپنی کے تھرو اے ٹی سی میں آتے تھے اس کمپنی کے جو باس ہیں عامر منصور صاحب, انہوں نے تو کہا کہ وہ پروسیکیوشن کو اسسٹ کریں گے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اسی کمپنی کے ہیں. لیکن کیا یہ آپ کا کیس ذاتی ہے یا کمپنی کے تھرو ہے؟ نہیں, یہ کیس میرا ذاتی. عامر بھائی میرے بڑے بھائی ہیں, میرے باس بھی ہیں. میں مطلب عامر بھائی میرے لیے بہت محترم ہے. یہ کیس میرا ذاتی ہے, اور اس میں پروسیکیوشن کی سائڈ سے 2 وکلا اپیئر ہوئے ہیں, تو وہ کوئی اور ہی ہیں, عامر بھائی نہیں ہیں اس میں, مگر عامر بھائی میرے بڑے بھائی ہیں. بہت شکریہ عابد زمان صاحب. ناظرین, ہم نے آپ کو آج ملزم ارغمان کے وکیل سے ملایا جس کا باقاعدہ وکالت نامہ جمع ہو چکا ہے. اب یہ کنٹروورسی ختم ہو چکی ہے کہ کون وکیل ہے ارغمان کا. ہم نے دیکھا کہ جب ATC 1 میں ریمانڈ پیش کیا گیا تھا تو اس وقت ایک وکیل صاحب نے وکالت نامہ سائن بھی کروایا تھا, لیکن بعد میں کامران قریشی نے اس بات کو ڈینائی کیا اور کہا کہ میرا کوئی وکیل نہیں, اور آخر تک وہ یہ کہتے رہے. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ آج عابد زمان کے ایڈوکیٹ کے وکالت نامے پر انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اس پہ دستخط کر دو, اور باقاعدہ یہ بات میڈیا کے سامنے بھی آئی کہ اب اس کیس کو جو وکیل صفائی ہیں, ارغمان کے وکیل ہیں, وہ عابد زمان ایڈوکیٹ ہیں. ناظرین, ہم آپ کو وقتاً فوقتاً اس کیس کے بارے میں اپڈیٹ دیتے رہیں گے. جو حقائق ہیں وہ ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے.